آگے آیت نمبر 88 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 89 ہے، اور وہ دن بھی یاد رکھو جب ہر امت میں ان کے خلاف ایک گواہ انہی میں سے کھڑا کریں گے، اور اے پیغمبر ہم تمہیں ان لوگوں کے خلاف گواہی دینے کے لیے لائیں گے۔ ساری امتوں کے گواہوں کے بعد، یعنی جتنی امتیں گزریں ان کے سارے پیغمبروں سے پہلے گواہی لی جائے گی، اور آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے خلاف گواہی دینے کے لیے لائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گواہی دیں گے کہ یہ اللہ کے سارے پیغمبر سچے پیغمبر ہیں، یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ سچ کہہ رہے ہیں، اور ہم نے تم پر یہ کتاب اتار دی ہے تاکہ وہ ہر بات کھول کھول کر بیان کرے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کتاب آپ کو دی ہے یہ اس لیے دی ہے کہ ہر بات کو کھول کھول کر بیان کر دے، اور مسلمانوں کے لیے یہ ہدایت، رحمت اور خوشخبری کا سامان ہے۔ بے شک اللہ انصاف کا، احسان کا اور رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، بدی اور ظلم سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو، اور جب تم نے کوئی معاہدہ کیا ہو تو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو، اور قسموں کو پختہ کرنے کے بعد انہیں نہ توڑو جب کہ تم اپنے اوپر اللہ کو گواہ بنا چکے ہو۔ یعنی اللہ کی قسم کھا کر جب تم کوئی پختہ عہد کرتے ہو تو اسے اب توڑنا نہیں ہے۔ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے یقیناً جانتا ہے۔ جس عورت نے اپنے سوت کو مضبوطی سے کاٹنے کے بعد اسے ادھیڑ کر تار تار کر دیا تھا، تم اس جیسے نہ بن جانا کہ تم بھی اپنی قسموں کو توڑ کر آپس کے فساد کا ذریعہ بنانے لگو، صرف اس لیے کہ کچھ لوگ دوسروں سے زیادہ فائدے حاصل کر لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ روایات میں آتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک دیوانی عورت تھی، جسے یہ خرقہ کہا کرتے تھے، خرقہ۔ تو وہ بڑی محنت سے، دیوانی تھی نا، تو وہ بڑی محنت سے کیا کرتی تھی، سارا دن سوت کاٹتی تھی، اور شام کو وہ کاتے ہوئے سوت کو خود ہی ادھیڑ کے ریزہ ریزہ کر دیتی تھی۔ تو یہ عورت نا ان کے ہاں ضرب المثل بن چکی تھی، یعنی ایک محاورہ بن گیا تھا کہ یہ خرقہ جو ہے نا اس جیسے نہ بن جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی مثال ان کو دی کہ تم اس عورت کی طرح کا نہ بن جانا کہ جیسے وہ اچھا خاصا کام کر لیتی ہے بعد میں اسے خود ہی بگاڑ دیتی ہے۔ تو یہ تشبیہ ان لوگوں کے لیے استعمال کی کہ زور و شور سے کسی بات کی قسم کھاتے ہیں اور بعد میں اسے توڑ ڈالتے ہیں۔ تو جھوٹی قسم جو ہوتی ہے اس کے کھانے سے اور قسم کو توڑنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر کوئی دنیا کا فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ انسان پہلے قسم کھا کے ایک بات کرتا ہے، اس کے بعد دنیا کا کوئی فائدہ نظر آتا ہے تو اسے توڑ ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس معمولی سے فائدے کے لیے اتنے بڑے گناہ کا ارتکاب نہ کرو۔ اللہ اس کے ذریعے تمہاری آزمائش کرتا ہے کہ تم کتنا کہ نبھاتے ہو اپنے وعدوں کو، اور قیامت کے دن وہ تمہیں وہ باتیں ضرور کھول کر بتا دے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت تک پہنچا دیتا ہے۔ تم جو بھی عمل کرتے ہو اس کے بارے میں تم سے ضرور باز پرس ہوگی، اور اپنی قسموں کو آپس میں فساد ڈالنے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ آیت نمبر 94، جس کے نتیجے میں کسی اور کا پاؤں جمنے کے بعد پھسل جائے اور پھر تمہیں اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے بڑی سزا چکھنی پڑے، اور تمہیں ایسی صورت میں بڑا عذاب ہوگا۔ یعنی کہ آپ نے پہلے قسم کھائی، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ تم نے جب توڑی، تمہیں دیکھ کر کوئی اور بندہ جس کے پاؤں جمے ہوئے تھے، جو کہ قسم کو پورا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، تمہیں دیکھ کر وہ بھی اپنی قسم توڑ بیٹھے، تو ایک سے دوسرے کو حوصلہ ملتا ہے نا برائی کرنے کا بھی اور نیکی کرنے کا بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ بھی پھسل گیا تمہاری وجہ سے، اس کا گناہ بھی، تم بھی اس کے گناہ کا سبب بھی بنو گے، کیونکہ تم نے اس کو اللہ کے راستے سے روکا۔ اللہ تعالیٰ نے اب آگے فرمایا کہ اللہ کے عہد کو تھوڑی سی قیمت میں نہ بیچ ڈالو، اگر تم سمجھو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے، اگر اسے پورا کر لو گے تو اللہ تمہیں اس کا ثواب دے گا۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جائے گا، لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور جن لوگوں نے صبر سے کام لیا ہوگا ہم انہیں ان کے بہترین کاموں کا اجر عطا کریں گے۔ جس شخص نے بھی کوئی مومن ہے، کوئی ایمان کی حالت میں نیک عمل کیا ہوگا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور ایسے لوگوں کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ان کا اجر عطا کریں گے۔ چنانچہ
فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ تلاوت قرآن کے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم صرف بسم اللہ پڑھتے ہیں اور شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ نے کہا ہے کہ اعوذ باللہ پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے پھر تلاوت کیا جائے۔ ویسے بھی یہ شیطان سے پناہ جو مانگنی ہے یہ تلاوت کے لیے مخصوص نہیں ہے، ہر نیک کام کے وقت پناہ مانگ لی جائے تو انشاءاللہ شیطانی اثرات سے انسان بچا رہتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو گے تو کیا ہوگا، اس کا بس ایسے لوگوں پر نہیں چلتا جو ایمان لائے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں، یعنی شیطان کا بس پھر نہیں چلے گا۔ اس کا بس تو ان لوگوں پر چلتا ہے جو اسے دوست بناتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، اور جب ہم ایک آیت کو دوسری آیت سے بدلتے ہیں اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے، تو یہ کافر کہتے ہیں تم تو اللہ پر جھوٹ باندھنے والے ہو۔ یعنی اگر کسی ایک آیت کو دوسری آیت کے ساتھ بدل دیا جائے حکم کو، جیسے ہم نے پہلے پڑھا ناسخ اور منسوخ کہ کچھ آیتیں اللہ تعالیٰ بعد میں حکم منسوخ کر دیتے ہیں، تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ تم تو اللہ پر جھوٹ باندھنے والے ہو۔ کہہ دو یہ قرآن کریم تو روح القدس یعنی جبرائیل تمہارے پاس ٹھیک ٹھیک لے کر آئے ہیں تاکہ وہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور روشنی کا سامان ہو۔ اور اے پیغمبر ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کو تو ایک انسان سکھاتا پڑھاتا ہے، حالانکہ جس شخص کا یہ حوالہ دے رہے ہیں اس کی زبان عجمی ہے۔ مکہ مکرمہ میں نا ایک لوہار رہتا تھا، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں دل لگا کر سنتا تھا، اور وہ جو تھا نا عجمی تھا۔ عجمی سے مطلب وہ عرب کا رہنے والا نہیں تھا، باہر سے آیا ہوا تھا، تو وہ اس کی زبان اپنی عربی نہیں تھی۔ تو یہ لوگ مکہ والے جو تھے، یہ عرب لوگ جو تھے، جو باہر سے جو لوگ آتے تھے انہیں عجمی کہا کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اپنی زبان پر یہ فخر کیا کرتے تھے۔ تو وہ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بہت توجہ سے سنتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کبھی اس کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے، اور وہ چونکہ عیسائی تھا تو اسے انجیل آتی تھی، تو کبھی کبھی وہ انجیل کی بھی کوئی بات آپ کو سنا دیتا تھا۔ تو اس بنیاد پہ یہ مکہ کے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن جو ہے نا اس لوہار سے سیکھتے ہیں، تو یہ آیت کریمہ اس کی تردید میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس بندے کے بارے میں، جس انسان کے بارے میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کو سکھاتا پڑھاتا ہے، اس کی اپنی زبان تو عجمی ہے، وہ تو عربی ہے ہی نہیں ہے، تو یہ قرآن تو اس کی قرآن وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ قرآن کی زبان تو صاف واضح عربی زبان ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے ان کو اللہ ہدایت پر نہیں لاتا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ پر جھوٹ تو پیغمبر نہیں وہ لوگ باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، اور حقیقت میں وہی جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص کفر کا کلمہ کہنے پر مجبور کر دیا گیا ہو جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، یعنی ایک ایسا بھی شخص ہو سکتا ہے نا کہ وہ اللہ پر ایمان لایا لیکن بعد میں اس کو کسی نے اتنا مجبور کر دیا کہ کفر کا کلمہ زبان سے نکال دے۔ وہ جیسے کہ غلاموں کو کہا کرتے تھے نا، مکہ کے جو اذیت دینے والے، تکلیف دینے والے جو آقا ان کے سردار تھے، ان کو کہتے تھے کہ انکار کرو محمد کا، انکار کرو اللہ تعالیٰ کی توحید کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی مجبوری میں، اس کا دل تو مطمئن ہے نا ایمان پر، لیکن مجبوری میں کلمہ کفر کہہ دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جسے مجبوری میں کہنے پر کر دیا گیا ہو، اس کا دل اور سینہ ایمان پر مطمئن ہے، تو وہ جو ہے وہ شخص جھوٹا نہیں ہے، وہ کفر کا ارتکاب نہیں کر رہا، بلکہ جھوٹے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا سینہ کفر کے لیے کھول دیا ہے۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے غضب نازل ہوگا اور ان کے لیے زبردست عذاب تیار ہے۔ یعنی جان کے خوف سے اگر زبان سے کفر کا کلمہ نہیں کہے گا تو جان چلی جائے، تو ایسا شخص تو معذور ہے کہ بھئی اس کا دل تو مطمئن تھا، لیکن جو جان بوجھ کر کفر اختیار کرے گا اس کے لیے اللہ نے کہا غضب نازل ہوگا۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں آیت نمبر 109،
لازمی بات ہے کہ یہی لوگ ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھائیں گے۔ پھر یقین جانو تمہارے پروردگار کا معاملہ یہ ہے، جن لوگوں نے فتنے میں مبتلا ہونے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر سے کام لیا، تو ان باتوں کے بعد تمہارا پروردگار یقیناً بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یعنی فتنے میں مبتلا ہونے سے یہ ہے کہ جو مکہ مکرمہ میں کافروں کے ظلم کا نشانہ بنے تھے جو صحابہ کرام، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے صبر کیا، جہاد کیا، ہجرت کی، تو اب اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ اب یہ سب کچھ اس دن ہوگا جب ہر شخص اپنے دفاع کی باتیں کرتا ہوا آئے گا اور ہر شخص کو اس کے سارے اعمال کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال دیتے ہیں، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان۔ اللہ ایک ایسی بستی کی مثال دیتا ہے جو بڑی پرامن اور مطمئن تھی، اس کا رزق اس کو ہر جگہ سے بڑی فراوانی کے ساتھ پہنچ رہا تھا، پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری شروع کر دی تو اللہ نے ان کے کرتوت کی وجہ سے ان کو یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف ان کا پہننا اوڑھنا بن گیا۔ یعنی یہ ایک عام مثال ہے کہ جب خوشحال بستیاں اللہ کی ناشکری اور کرتی ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر عذاب کے مزے چکھاتا ہے، کبھی قحط آ جاتا ہے، بھوک میں مبتلا کرتا ہے، کبھی خوف ہو جاتا ہے، موت کا خوف۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو ہے یہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ابھی ایک ایسا ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کی وجہ سے مکہ مکرمہ پر بھی جب یہ خوشحالی اور امن کے ساتھ رہ رہے تھے تو ایک زبردست قسم کا قحط مسلط کر دیا گیا تھا۔ اس کے نتیجے میں اتنا لوگ مجبور ہوئے، کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا کہ چمڑا تک کھانے پر مجبور ہوئے۔ تو بعد میں انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ قحط دور ہونے کی دعا فرمائیں، تو آپ کی دعا سے وہ قحط دور ہوا۔ یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آ گئے تھے تو پیچھے سے بھی مکہ والوں قحط میں مبتلا ہوئے، تو انہوں نے دعا کے لیے پھر درخواست بھی کی تھی۔ سورہ دخان میں بھی اس کا ذکر آئے گا۔ اور آپ اپنے آپ کو بھی ہم اپنے آپ کو بھی ہم دیکھ لیں کہ جو ہمارے اوپر اللہ پاک نے یہ جو پچھلے 2 سال خوف کے اور کتنے اس طرح کی کیفیت میں گزرے ہیں، یہ پچھلے 2 سال بھوک کا بھی خوف ہے اور لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی کا بھی سامنا کرنا پڑا، اور پھر ایسا خوف تھا کہ کوئی ایک دوسرے سے ملنے سے بھی گھبراتا تھا، اور گلیاں سنسان، بازار سنسان، مارکیٹیں سنسان، ہسپتال بھر گئے۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے جھٹکا ہی تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں تو ہم بستیوں کو خوف میں مبتلا کرتے ہیں، قحط میں مبتلا کرتے ہیں۔ تو آگے اللہ پاک نے جو چیزیں حرام ہیں ان کا تذکرہ کیا 115 نمبر آیت میں، اس نے تو تمہارے لیے بس مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور وہ جانور حرام کیا ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ البتہ جو شخص بھوک سے بالکل بے تاب ہو، لذت حاصل کرنے کے لیے نہیں، ضرورت کی حد سے آگے نہ بڑھے، تو اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہ ساری تفصیل سورہ مائدہ میں گزر چکی ہے کہ اگر کوئی بہت مجبور ہو جائے، مرنے کی حد تک پہنچ جائے، تو جان بچانے کے لیے اگر اس کو لقمہ حرام کھانا پڑے تو اس کی اجازت ہے۔ یہ ہم سورہ مائدہ میں پڑھ چکے ہیں۔ اور جن چیزوں کے بارے میں تمہاری زبانیں جھوٹی باتیں بناتی ہیں ان کے بارے میں یہ مت کہا کرو کہ یہ چیز حلال ہے یہ حرام ہے، یعنی کہ اپنے پاس سے نہ جھوٹی باتیں کیا کرو کہ یہ چیز حلال ہے یہ حرام ہے، کیا تم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھو گے؟ یقین جانو جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پاتے، دنیا میں جو انہیں عیش حاصل ہے وہ بہت تھوڑی سی ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں 120 نمبر آیت میں، بے شک ابراہیم ایسے پیشوا تھے جنہوں نے ہر طرف سے یکسو ہو کر اللہ کی فرما برداری اختیار کر لی تھی، اور وہ ان میں سے نہیں تھے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اس نے انہیں چن لیا تھا اور ان کو سیدھے راستے تک پہنچا دیا تھا، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی بھلائی دی تھی اور آخرت میں تو یقیناً ان کا شمار صالحین میں ہے۔ پھر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر بھی وحی کے ذریعے یہ حکم نازل کیا ہے کہ تم ابراہیم کے دین کی پیروی کرو جس نے اپنا رخ اللہ ہی کی طرف کر لیا تھا، اور وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔
یہ مکہ والے اپنے آپ کو ابراہیمی کہا کرتے تھے، اس لیے اللہ پاک نے بتایا کہ ابراہیم کیسے تھے، انہوں نے تو کبھی شرک نہیں کیا تھا۔ تو اور اس کے بعد آیت نمبر 124، ہفتے کے دن کے احکام تو ان لوگوں پر لازم کیے گئے تھے جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا تھا، اور یقین رکھو کہ تمہارا رب قیامت کے دن ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جس میں یہ اختلاف کرتے تھے۔ اب یہ کچھ چیزیں انہوں نے حرام کی ہوئی تھی، کچھ حلال کی ہوئی تھی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہفتے کے دن جو مچھلی کا شکار تھا وہ تو ان لوگوں پر تھا نا، ہفتے سبت والوں پر تھا، اس کے بعد اللہ پاک نے اسے حرام نہیں کیا، یہ ابراہیم کی شریعت میں حرام نہیں تھا، تو یہ اپنے پاس سے تم حلال اور حرام نہ بنایا کرو۔ اور اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ اور خوشی اسلوبی کے ساتھ نصیحت کر کے دعوت دو۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، اللہ کے راستے کی طرف بلانا ہے تو اس کے لیے ہدایات دی جا رہی ہیں کہ لوگوں کو تبلیغ کرنی ہے، تو کیسے کرنی ہے؟ بڑی حکمت کے ساتھ اور اچھے انداز میں خوش اسلوبی کے ساتھ دعوت دینی ہے۔ اگر وہ بحث و مباحثے پر اتر آئیں تو بحث بھی ایسے کرنی ہے، دلائل بھی ایسے دینے جو بہترین ہیں، دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں، دوسروں کو قائل کرنے کے لیے۔ یعنی اگر ایک شخص جو ہے وہ تبلیغ اچھے طریقے سے کرتا ہے، اپنا اچھا نمونہ پیش کرتا ہے، تو لوگ اس کی طرف مائل ہوں گے، لیکن اگر کوئی ڈنڈے کے زور سے اور ایسے باتوں سے تبلیغ کرے کہ دوسروں کے دل کو برا کر دے تو وہ تو پھر اسلام سے اور ہی برگشتہ ہو جائیں گے۔ اللہ پاک نے جو مبلغین ہیں ان کو بھی ہدایت دی کہ وہ کیسے تبلیغ کریں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم کسی سے ظلم کا بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی زیادتی تمہارے ساتھ کی گئی ہے، اور اگر صبر کر لو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہت بہتر ہے۔ اور اے پیغمبر تم صبر سے کام لو، تمہارا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور ان کافروں پر صدمہ نہ کرو جو یہ مکاریاں کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے دل تنگ نہ ہو، یقین رکھو اللہ ان لوگوں کا ساتھی ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو احسان پر عمل پیرا ہیں۔ اللہم اجعلنا من المحسنین۔ احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کی جائے کہ جیسے اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں، تو یہ احسان کا حکم دیا گیا۔ الحمدللہ سورہ النحل ختم ہوئی۔